اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس کو پڑھنا اور اس کی وضاحت ہمارے ذمہ ہے۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یعنی ساتھ ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ پڑھنا اور آپ کی زبان پر اس کو جاری کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جو قرآن آپ سنیں گے حضرت جبریل سے، سننے کے بعد اس کو اسی طرح آپ پڑھنا شروع کر دیں گے، اور یہ کام ہمارے ذمہ ہے۔ دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ ثم ان علینا بیان، پھر اس کا بیان یعنی اس کی وضاحت وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ قرآن پاک کی تشریح تفسیر جو اللہ کی منشا کے مطابق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس تفسیر کو کبھی تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ہی بیان فرما دیتے ہیں، یعنی ایک مقام پر بات مختصر بیان ہوتی ہے تو دوسرے مقام پر اس کی تشریح آ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن پاک سے۔ بہت سی مثالیں ہیں اس کی۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کسی آیت کی تشریح یا تفسیر جو نبی علیہ السلام کرتے ہیں وہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے ہی کلام فرماتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے۔ تو وہ جو اللہ نے فرمایا کہ اس کا بیان یا اس کی تفسیر بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے پورا کیا اور صاحب قرآن کے ذریعے سے پورا کیا۔ اس لیے منصب نبوت میں یہ بات شامل ہے کہ یعلمہم الکتاب، نبی علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ جو تعلیم ہے یا اس تعلیم دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ علیہ السلام نے از خود نہیں لی۔ قرآن کی ٹیچنگ جو نبی علیہ السلام نے کی ہے وہ از خود اپنے آپ نے ذمہ داری نہیں لی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو جب اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی کوئی کام کر رہے ہیں تو اس حکم کو، اس تفسیر کو، اس تشریح کو، اس وضاحت کو ماننا ضروری ہے، اور وہ تشریح وضاحت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو یوں بھی بیان فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ جو ذکر ہے یعنی قرآن، اس کو ہم نے نازل کیا، اور یہ کہا کہ آپ کی طرف نازل کیا ہے، یعنی نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے آپ کی طرف یا آپ پر نازل کیا ہے۔ بعض مقامات پر تو فرمایا کہ آپ پر نازل کیا ہے، یہاں کہا کہ آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے کہ یہ قرآن ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس چیز کو کھول کر بیان کر دے جو لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ وہ جو قرآن میں ہے نا کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو ہر چیز کا بیان ہے وہ کیسے ہے وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ بیان قرآن کے ذریعے سے ہے یا جس ہستی پر اللہ نے قرآن نازل کی ہے اس کے ذریعے سے وضاحت ہے۔
وہ بیان ہر چیز کا ہے، لیکن ہر چیز سے مراد وہی چیز ہے جس کی ضرورت ہے انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ ورنہ ظاہر ہر چیز میں ساری دنیا تو نہیں آتی نا، نہ اس سے کوئی متعلق ہے اس کا معاملہ۔ جس کا دین و شریعت سے تعلق ہے، انسان کی ہدایت سے تعلق ہے، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، تو اس کے لیے جو ضرورت ہے وہ قرآن بھی اس کو پیش کر رہا ہے اور صاحب قرآن بھی اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو خیر یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو آپ نے بالکل کلیئرلی ایکسپلین کرنا ہے، ایک ہے کہ سرسری سا بیان کرتے ہیں، بیان کہتے ہیں کھل کر کہنا، واضح الفاظ میں وضاحت کرنا، یہ بیان ہے، عربی کا لفظ بیان۔ اردو میں تو صرف نریشن ہے، آپ کوئی بھی چیز بیان کر دیں، صرف ذکر کر دیں تو وہ بیان ہو جاتا ہے، لیکن جب عربی میں لفظ بیان آئے گا تو اس میں صرف ذکر کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ وضاحت سے کھل کھلا کر بیان کرنا، یہ اصل بیان عربی زبان میں۔ تو وہی لفظ یہاں اللہ نے استعمال کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس کی خوب وضاحت فرمائیں جو لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، غور و فکر کریں۔ ویسے تو یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں، دین کی بنیادی چیزیں، ان پر بھی عمل نہیں ہو سکتا سنت کے بغیر، یعنی اگر نبی علیہ السلام رہنمائی نہیں فرماتے ہیں تو اس کا بھی پتہ نہیں چل سکتا۔ مثلاً ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، کلمہ قرآن مجید میں نہیں ہے، کسی بھی جگہ پر کلمہ نہیں ہے، کلمہ طیبہ جسے ہم کہتے ہیں، تو پڑھیں گے کیسے؟ جب تک نبی پاک علیہ السلام سے رہنمائی نہیں لی جائے گی، آپ کی سنت کو سامنے نہیں رکھا جائے گا، کلمہ تو پڑھا نہیں جا سکتا۔ پھر آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اس کے بعد سب سے پہلا کام جو مسلمان نے کرنا ہوتا ہے، میں ارکان اسلام کی بات کر رہا ہوں، سب سے پہلا کام وہ نماز ہے۔ زکوٰۃ تو ہے صاحب نصاب کے لیے، صاحب استطاعت کے لیے حج ہے، روزہ سال بعد آئے گا رمضان المبارک کے روزے، لیکن جو اسی دن اس کے ذمہ ایک کام ہے، نماز آتی ہے تب بھی پڑھنی ہے، نماز نہیں آتی تب بھی پڑھنی ہے۔ لیکن اس پر آپ حیران نہ ہونا کہ جب نہیں آتی تو کیسے پڑھنی ہے، حدیث کی کتابوں میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ مثلا ایک آدمی صبح 10 بجے مسلمان ہوا ہے، اب 2 ڈھائی 3 گھنٹے کے بعد اس نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اس نے بھی نماز یاد نہیں کی ہے، تو نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ضرور پڑھے گا، ہر حالت میں اس کو نماز پڑھنا ہوگی۔ آپ کہیں کہ ابھی اس نے یاد ہی نہیں کیا اور کر ہی نہیں سکا اور پاسبل نہیں ہے کہ اتنے شارٹ ٹائم میں وہ نماز یاد کر سکے، تو پھر بھی پڑھنی ہے۔ سنن نسائی میں دیگر حدیث کتابوں میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ جو بھی اس کو اللہ کا ذکر کلام آتا ہے، مثلا اس کو الحمدللہ آتا ہے، وہ ساری نماز میں الحمدللہ سبحان اللہ جو بھی اس کو کلام کو اللہ کا ذکر آتا ہے وہ پڑھ کے نماز پوری کر لے، چھوٹ نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ شاید میں ہی یہ رائے دے رہا ہوں، حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے باقاعدہ کہ جسے نماز نہیں آتی وہ نماز کیسے پڑھے؟ نماز تو ہر حالت میں پڑھنی ہے، ارکان اسلام میں سے اسلام کی بنیاد ہے۔ لیکن میں آتا ہوں اپنے پوائنٹ پر کہ یہ جو نماز ہے جس کو عربی میں الصلاۃ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ ایک رکعت میں کتنے رکوع کرنے چاہیے؟ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہونے چاہیے؟ نماز کے دوران میں کیا پڑھنا چاہیے؟ رکعتیں کتنی ہونی چاہیے؟ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں جن میں سے ایک بھی چیز قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی۔ تو جب تک یہ چیزیں معلوم نہ ہو نماز ادا نہیں ہو سکتی، اور یہ ساری چیزیں معلوم ہیں نبی علیہ السلام کی سنت سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام کی سنت کے بغیر۔ یہ آج کے خطبے کا ہمارا موضوع ہے۔ زکوٰۃ آپ دیکھ لیں، زکوٰۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پاک کرنا۔ کیسے پاک کرنا ہے؟ مال کی زکوٰۃ اگر آپ کہتے ہیں تو کتنے جانور ہوں تو کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، کتنے اونٹ ہوں تو کتنی زکوٰۃ ہے، کتنی گائیں ہوں تو کیا زکوٰۃ ہے، کتنی بکریاں ہوں تو کیا زکوٰۃ ہے، عشر میں کیا حصہ ہے، نصف عشر کب ہوگا،
اللہ حاضل قیاس، کتنی چاندی ہو، کتنا سونا ہو، کیا اس کا نصاب ہے، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو قرآن میں ذکر نہیں ہوئی، اور ان سب چیزوں کا علم ہم نبی پاک کے ارشادات اور آپ کی سنت سے ہوتا ہے۔ جب ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ صوم کو اگر آپ قرآن پاک میں پڑھ لیں، صوم کا لفظی معنی ہوتا ہے رکنا، کسی بھی چیز سے رکنے کو عربی زبان میں الصوم کہتے ہیں، لیکن اسلام میں جو الصوم ہے وہ کیا ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے ہمیں معلوم ہوگا۔ تھوڑے بہت اشارات ضرور ملتے ہیں سورۃ البقرہ سے، جہاں کتب علیکم الصیام اور بعد والی آیات ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، لیکن اگر ایک آدمی بھول کر کھا پی لے روزے کی حالت میں تو کیا کہیں گے، روزہ ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا؟ قرآن کی سٹیٹمنٹ کے مطابق تو کہا گیا نا کہ آپ نے روزہ پورا کرنا ہے رات تک، ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ تو جو آدمی بھول کے کھا پی رہا ہے وہ تو رات تک پورا ہی نہیں کر رہا، کھانا پینا بند کر دیا نا، یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا، آپ کھا چکے تھے، پھر کہا کہ اس حالت کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے رات تک، لیکن آپ نے تو درمیان زور کے وقت آپ نے پانی پی لیا، آپ کو یاد ہی نہیں تھا۔ قرآن کے مطابق تو حالت آپ نے کنٹینیو نہیں رکھی نا، لیکن حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھول کر کھا پی لیتا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو روزہ پورا کرنا چاہیے۔ یعنی وہ یہ نہ سمجھ لے کہ چونکہ میں نے اب پانی پی لیا لہذا مجھے روزہ اب ختم ہو گیا ہے، ختم نہیں ہوا، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ نبی پاک کے ارشاد فرمان اور آپ کی سنت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ تو ایک مثال کے طور پر میں نے بات کہی ہے، اس طرح کی اور بھی کئی باتیں ہیں جو قرآن نے ذکر نہیں کی ہیں، جبکہ نبی پاک کی سنت سے وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ حج کیا ہے؟ حج کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، زیادہ سے زیادہ کوئی طواف یا سعی وہ ذکر ملتا ہے، مثلا اس میں کہا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ اچھا وہ معلوم کیسے ہوئے؟ کوئی ذریعہ تو ہوگا نا۔ قرآن نے یہ تو کہا سورۃ البقرہ میں کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، معلوم کیسے ہوئے؟ قرآن نے ان مہینوں کے نام نہیں لیے، کہیں بھی یہ نہیں آتا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم یہ حج کے مہینے ہیں۔ مطلب یہ کہ ذوالقعدہ میں لوگ سفر شروع کرتے ہیں، حج ہوتا ہے ذوالحجہ میں، اور پھر واپسی ہوتی ہے محرم میں، جو دور دراز کے علاقوں سے ملکوں سے لوگ جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں تو کہیں نہیں مہینوں کا نام نہیں آیا، معلوم کیسے ہو گئے؟ معلوم ہو گئے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، اور احادیث میں اس کی تفصیل بھی ہے، میں تفصیل بھی نہیں جا رہا چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے وہ مہینے معلوم ہوئے جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ معلوم ہیں، لیکن کیسے معلوم ہوتے ہیں وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح کچھ مخصوص آیات بھی ہیں، مثلا نماز کی بات میں ابھی کر رہا تھا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اسپیشلی جو مڈل پریئر ہے الصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز، اس کا خصوصی خیال رکھو۔ اور وہ کون سی نماز ہے؟ قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ یہ جو آپ حضرات عصر کا لفظ بول رہے ہیں وہ حدیث پاک کی روشنی میں ہے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے بتانے سے ہم جانتے ہیں کہ وہ عصر کی نماز ہے، اور اگر آپ نہ بتاتے تو کوئی ذریعہ نہیں ہے جاننے کا کہ وہ عصر کی نماز ہے۔ تو اسپیشلی حفاظت کیسے ہوگی اس کی کہ آدمی کے ذہن میں ہو کہ ہاں فلاں کا آپ نے پورا دھیان رکھنا ہے۔ اور اصل میں اس کی ریزن یہ ہے کہ عام طور پر یہ پیک ٹائم ہوتا ہے کام کا، تو آدمی عام طور پر نظر انداز کر سکتا ہے، تو اس لیے فوکس کروایا کہ کام کاج کی وجہ سے آپ نے نماز گول نہیں کرنی، پھر بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ الصلاۃ الوسطی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان کے مالوں سے صدقہ وصول کریں، آپ اس صدقے کے ذریعے سے ان کو پاک کر دیں گے، ان کا تزکیہ کر دیں گے، اور ان کے لیے الفاظ کے ہیں صلی علیہم، ان کے لیے دعا کیجئے، نبی پاک علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا۔ اور حدیث میں یہ موجود ہے کہ جب بھی کوئی شخص زکوٰۃ دیتا اللہ کی راہ میں تو نبی علیہ السلام اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔
دے تو اللہ کی راہ میں رہا نا، لیکن نیکی کرنے والوں کے لیے دعا دینا نبی پاک کی سنت ہے۔ قرآن میں بھی ذکر ہے صلوات الرسول، صلوات الرسول، توبہ کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ بعض بدو وہ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ رسول سے دعا لیں، جیسے کہ حضرت ابو اوفا زکوٰۃ کا مال لے کے آئے تھے تو نبی پاک نے دعا مانگی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی آل اولاد کے اوپر اپنی رحمتیں برسا دیجئے، تو آپ دعا کرتے تھے۔ صلوات الرسول یہی ہے سورۃ توبہ میں، تو فرمایا ان کے لیے دعا کیجئے۔ اب وہ جو صدقہ ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ وہ زکوٰۃ کے لیے استعمال ہوا، اور قرآن پاک میں بھی خیر دوسرے مقام پر انما صدقات ہے۔ صدقات دو قسم کے ہوتے ہیں، فرض صدقات اور نفل صدقات، اس کی تفصیل پھر میں کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ الرحمن۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کی جو تفصیل ہے، صلاۃ کے کئی معنی ہیں، ان کئی معنوں میں سے یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ مشہور آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو، وسلموا تسلیما۔ کیا ہم درود نبی پاک علیہ السلام پر پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید کو پڑھ کر؟ قرآن مجید آپ کے گھر میں ہو، آپ قرآن پاک کھولیں اور اس میں درود لکھا ہوا ہو، اور آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں کہ اللہ نے فرمایا درود پڑھو، تو ہم قرآن پاک کھول کے پڑھ لیں۔ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کافی سارے درود ہیں صحیح حدیث میں بھی، میری بھی کتاب ہے اس موضوع کے اوپر، درود و سلام کی برسات کے نام سے، کچھ 40 کے قریب درود وہ ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں، لیکن ان 40 میں سے کوئی ایک درود، ایون جس کو ہم عرف عام میں درود ابراہیمی کہتے ہیں، وہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے، تو پڑھیں گے کیسے؟ ظاہرہ نبی پاک سے پوچھ کے، اور حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے، کیونکہ وہ تشہد میں ہے نا، السلام علیک ایھا النبی، تو مطلب ان کا یہ تھا کہ سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کیسے سلام پڑھنا ہے، آپ ہمیں یہ فرمائیے کہ درود کیسے پڑھنا ہے۔ تو فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آپ نے وہ پورا درود ان کو بتا دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام پر درود کیسے پڑھنا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی وضاحت نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، ورنہ درود تو پڑھا ہی نہیں جا سکتا نبی پاک کی رہنمائی کے بغیر۔ اعتکاف کا لفظ ہے ایک، آپ سب جانتے ہیں اعتکاف کیا ہوتا ہے، کسی جگہ پر جم کر بیٹھنا اعتکاف ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کے مسائل کچھ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی، سورۃ البقرہ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے اوپر تم اعتکاف کر رہے ہو؟ اچھا مورتیوں پر اعتکاف کیا ہے؟ انتم لا عاکفون، عاکف اعتکاف کرنے والا، عاکفون اعتکاف کرنے والے، یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم اعتکاف کر رہے ہو؟ تو اعتکاف کیا ہے وہ تو آپ کو پتہ چل رہا ہے، لیکن جو مسلمان اعتکاف کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کسی بھی جگہ پر جم کر بیٹھنے کو اعتکاف کہتے ہیں عربی زبان میں، لیکن کیا کسی بھی جگہ پر جم کر بیٹھنے کو ہم اعتکاف کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ ہم تو اس اعتکاف کو اعتکاف کہیں گے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، اپنی سنت سے ہمیں سمجھایا ہے، جو آپ نے آخری عشرے کا کیا ہے وہ اعتکاف ہے۔ صرف لفظی معنی کہ ڈکشنری میں یہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے، وہ کافی نہیں ہے۔ اچھا کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی اس طرح تو قرآن محتاج ہو گیا، یہ دوبارہ سنیں گے اس جملے کو، یعنی قرآن کو آپ محتاج بنا، یہ ایک جذباتی انداز ہے کسی آدمی کی توجہ کو ادھر ادھر کرنے کے لیے۔ قرآن محتاج ہو گیا جی، بھئی ہم نے کب کہا قرآن محتاج ہو گیا؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم محتاج ہیں نبی پاک کی سنت کو جاننے کے، قرآن سمجھنے کے لیے۔ ہم محتاج ہیں عربی لینگویج کے جس پر سب کا اتفاق ہے، قرآن سمجھنے کے لیے۔ قرآن محتاج نہیں ہے اس عربی لینگویج کا،
ہم محتاج ہیں عربی لینگویج کے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ پھر تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا قرآن محتاج ہے ہمارے کانوں کا؟ نہیں محتاج، جس طرح کی دلیلیں لوگ دیتے ہیں۔ بھائی ہم محتاج ہیں قرآن کو سننے کے لیے کہ ہمارے کان کام کرتے ہوں، تبھی قرآن سن پائیں گے نا۔ قرآن محتاج نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہماری عقل ہونی چاہیے۔ ہم محتاج ہیں عقل کے، عقل کی ہمیں ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن محتاج نہیں عقل کا۔ تو اس طرح کی باتیں کچھ لوگ بعض دفعہ کرتے ہیں، سننے والا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بڑی عقل کو بڑی کنونسنگ کوئی بات ہے، کنونسنگ وغیرہ کوئی نہیں ہوتی، بس چھوڑ دیتے ہیں، لمبی لمبی کئی لوگ چھوڑتے ہیں۔ تو اصل یہ کہ ہم محتاج ہیں نبی پاک کی سنت کو جاننے کے، قرآن سمجھنے کے لیے، جو آج کا خطبہ اس پر میں بات عرض کر رہا ہوں۔ بہت ساری مثالیں، چند ایک میں مثالیں عرض کرتا ہوں، 2-4 منٹ ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو عورت ہو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ قرآن کی آیت ہے۔ ید عربی زبان میں پورے بازو کو کہتے ہیں۔ اب کس چور کا ہاتھ کاٹنا ہے کس کا نہیں کاٹنا کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو بھی شخص چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ کہاں سے کاٹنا چاہیے وہ بھی معلوم نہیں ہے قرآن پاک سے، کیونکہ لغت میں تو پورے بازو کو ید کہتے ہیں۔ اصل یہ ہے کلائی سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے، رست سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے، سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کتنی مالیت کی چوری ہو اور کہاں ہو مال پڑا ہو تو پھر ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے راہ چلتے کسی کی وہ چیز اوپن پڑی ہوئی ہے اور کسی نے چرا لی تو اس کا حکم اور ہے۔ ایک ہے کہ محفوظ مقام پر رکھی ہے وہاں سے چرائی گئی چیز، اس کا حکم اور ہے۔ پھر یہ ہے کہ 1/4 ہو دینار کا یا اس سے زیادہ مالیت کی چیز ہو تو پھر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اس سے کم اماؤنٹ پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ اور یہ جو 3-4 باتیں میں اور آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں نبی پاک کی سنت اور حدیث سے معلوم ہوتی ہیں، قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پر تو عمل نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام کی سنت کو جانے بغیر، یہ عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی، ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ظلم ہوتا ہے کوئی بھی چیز ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو اس کی جگہ نہ ہو، مطلب ٹوپی ہے سر پہ رکھتے ہیں پیروں میں پہن لیں فار ایگزامپل، تو لفظی معنی کے طور پر یہ ظلم ہوگا کہ اس کی جگہ یہ نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ظلم سے بچنا ضروری ہے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے۔ لوگ پریشان ہو گئے، کوئی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی تو ہر بندے سے ہو جاتی ہے، وضو کرنے لگے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی لین دین ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے نا ہر انسان سے، تو پھر تو کوئی بھی ہدایت یافتہ نہ ہوا۔ ظلم کا جو بنیادی لفظی معنی ہے عربی زبان کے اندر، اس کے مطابق تو سارے گمراہ ہو گئے نا جی۔ پھر یہ تھی پریشانی لوگوں کی۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، یہ جو تم سمجھ رہے ہو نا ظلم، 82 نمبر آیت ہے سورۃ انعام کی، یہاں ظلم سے یہ مراد ہی نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے حضرت لقمان کی یہ بات نہیں سنی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ کریں ان کے لیے امن ہے، آخرت کی کامیابی اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو جن کی مادری زبان عربی تھی وہ بھی لفظ سے مطلب نہیں سمجھ پائے ہیں جب تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے وضاحت نہیں فرمائی، سمجھایا نہیں۔ بلکہ وہ مشہور آیت ابھی میں پہلے اشارہ بھی کر رہا تھا، سحری کے بارے میں کہا کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا ظاہر ہو جائے سیاہ دھاگے سے۔ تو ایک آدمی نے 2 دھاگے لیے، ایک سفید رنگ کا ہے دوسرا سیاہ رنگ کا ہے، اور کھا رہا کہ ابھی پتہ نہیں چل رہا، اتنا اندھیرا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کون سا سیاہ اور کون سا سفید ہے، اس کا مطلب سحری کا وقت ابھی ہے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا تمہارا تکیہ اتنے لمبا ہے، اللہ کے بندو سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی روشنی ہے، تم سمجھ رہے ہو دھاگا وہ مراد ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کی مادری زبان عربی تھی۔ تو نبی پاک کے سمجھانے سے پتہ چلا کہ خیط الابیض اور خیط الاسود سے مراد کیا ہے۔ تو ہم محتاج ہیں نبی پاک کی حدیث اور سنت کو جاننے کے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے۔ سمپل مثال لیں، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ نیک اعمال کرنے والے، یونس کی آیت نمبر 26 ہے، جو لوگ ایمان لائے للذین احسنوا الحسنی، ان کے لیے جنت بھی ہے وزیادہ، اور اس کے علاوہ ایک اضافی چیز بھی ہے۔ اچھا اگر آپ ڈکشنری میں دیکھتے ہیں زیادہ کا معنی ایک اضافی چیز،
زیادہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی چیز زیادہ ہے تو وہی لفظ عربی کا ہے، زیادہ عربی کا بیسیکل لفظ ہے وہ کیا چیز ہے؟ قرآن نے تو یہ کہا نا کہ جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے جنت بھی ہے، اور جنت سے بڑھ کر ایک اور چیز بھی ہے۔ اب اس چیز کی وضاحت جب تک اللہ کے رسول نہ فرمائیں تو پتہ ظاہر ہے نہیں چل سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم کیسے اللہ کا دیدار کریں گے قیامت کے دن؟ تو فرمایا چاند دیکھنے میں کبھی کوئی ڈیفیکلٹی ہوئی تمہیں؟ چاند کو سب دیکھتے ہیں، جتنا مرضی رش ہو، جتنی بڑی تعداد ہو، سب کو نظر آتا ہے، رش کا زیادہ ہونا رکاوٹ نہیں ہے چاند دیکھنے کو۔ فرمایا ایسے قیامت کے دن اپنے رب کی زیارت کرو گے، اللہ کا دیدار کرو گے۔ تو خیر کچھ اور مثالیں بھی ہیں، وقت ہو گیا، میں انشاءاللہ آئندہ خطبات میں اس کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا۔ تو ابھی جو بات عرض کر رہا تھا یہ کہ ہم محتاج ہیں نبی علیہ السلام کی سنت کو جاننے کے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے۔ اس کی بیسیوں نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں قرآن مجید کے اندر، جن میں سے چند ایک کا میں نے انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔